مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ برطانیہ میں ورک ویزوں کے حوالے سے ہے۔ برطانیہ میں اس وقت ورک ویزے کھلے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں پاکستانی بھی جا رہے ہیں، باقی انڈینز بھی جا رہے ہیں اور دیگر ملکوں سے بھی جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں افرادی قوت کی قلت تھی اور برطانیہ نے اس معاملے پر باقی یورپی ملکوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سامنے آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے لیگل مائیگریشن یعنی قانونی طور پر لوگوں کو ورکرز کو بلانے کے لیے ایک بہت اچھا نظام لایا اور وہ شفاف طریقے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ بہت جلدی ویزے بھی لگ جاتے ہیں، جبکہ اٹلی کے حوالے سے جو ورک ویزے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تو ورک ویزا نکل بھی آئے تو اس کو لگوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اٹلی کی حکومت اس پہ اوپر کام تو کر رہی ہے، پاکستانیوں نے احتجاج بھی کیا تھا اس معاملے پر اور اس کے بعد سے کچھ بہتری بھی سامنے آئی ہے، جیسے وہ ایک نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں اپائنٹمنٹس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اٹلی کی حکومت نے خصوصی مشن بھی بھیجا تھا پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور کچھ دو چار ملکوں میں، جو اس بات کی تحقیقات کر رہا تھا کہ وہاں سفارتخانے کے اندر کیا مسائل ہیں، کیا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو اسے سامنے لایا جائے۔ لیکن ابھی تک جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بہتری نہیں آئی، البتہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ یہ مزید بہتر ہو جائیں۔ لیکن برطانیہ میں اگر دیکھا جائے تو برطانیہ میں بہت اچھا نظام چل رہا ہے اور برطانیہ کا ماڈل جو ہے، اب جرمنی جو ہے لیگل مائیگریشن کے لیے ورک پرمٹ کے لیے ایک اچھا قانون جو ہے اس کو 1 نومبر سے اس پہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو ہے نا اب جو ہے یورپ کے دروازے کھلیں گے۔ یہ بات خاص طور پر گجرات، منڈی باولدین اور ایسے ریجن جہاں کے لوگ جو ہے ان کو یورپ جانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور بچے ہی جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہاں ہم نے تو جی یورپ ہی جانا ہے۔ تو اگر یورپ جانا ہے آپ کو تو اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ بیٹا پڑھ کر ہی جا سکتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اگر آپ پڑھ کر جائیں گے، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر جائیں گے، آپ ورک پرمٹ پر جائیں گے تو آپ عزت کے ساتھ ویزا لگوا کر بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کوئی جان خطرے میں ڈالے، بغیر انسانی اسمگلروں کے ہاتھ چڑھے آپ جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور پھر پہلے دن سے آپ کا لیگل سٹیٹس ہوگا، پہلے دن سے آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی۔ برطانیہ میں اب جو ورک پرمٹ پر جا رہے ہیں وہ 1400 سے 1600 پاؤنڈ جو ہے وہ پہلے دن سے ان کی تنخواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا فائدہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے آئٹس کرنا ہوتا ہے، 4.5 بینڈ لینے ہوتے ہیں۔ اب آئٹس تو وہی کر سکتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہو۔ تو یہ اپنے بچوں کو میں پھر کہوں گا کہ گجرات اور منڈی باولدین والوں سے خصوصی طور پر کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے ذریعے ان کا رستہ کھلے گا۔ آگے یہ رستے جو غیر قانونی ہیں یہ تو ہونے بھی نہیں چاہیے، اور ان کے ذریعے کتنی نوجوانوں کی جانیں گئی ہیں، پاکستانیوں کی، دیگر کی، خاص طور پر پاکستانیوں کی۔ تو ان خطرات سے پور سفر سے ہی بچیں گے آپ، انسانی اسمگلروں کو بھاری رقمیں دینے سے ہی بچیں گے۔ تو اس کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ آپ تعلیم اچھی حاصل کریں، بچوں کو یہ اس بات سمجھائیں، بچوں کے ذہن میں ڈالیں، کیونکہ گجرات اور منڈی باولدین کے بچے جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے تو بس جی میں تو باہر چلا جاؤں گا، بس باہر چلا جائیں گا بھائی، باہر اس طرح جائیں گا جب تو کچھ پڑھیں گا تو پھر ہی عزت نال باہر جائیں گا، ورنہ پھر وہ کشتیاں تکے کھاؤ گے اور پھر اگے بھی پتہ نہیں امیگریشن ملے گی یا نہیں ملے گی، کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ اس واسطے جو ہے بچے نے ذہن چیز بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بچے اگر پڑھ گے، انہوں نے ذہن بٹھاؤ کہ بچہ اگر تم یورپ جانا ہے، اگر تم سے مغربی ملک جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، امریکہ جانا ہے تو بہت اچھی طرح تو پڑھنا ہے۔ اس پڑھنے میں تم 2 فائدے ہوں گے۔ پہلی تو گل ہے کہ تو اسٹڈی ویزے یا ورک پرمٹ سے جا سکیں گا، پہلے دن تیرا لیگل سٹیٹس اسی، اور دوسرا یہ کہ تمہیں ایک اچھی تنخواہ ملے گی۔ اگر تم اس طرح تکے کھا کے پہنچ بھی جائیں گا تمہیں کوئی پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے تمہیں ورک پرمٹ ملنے ہیں، اور اس دوران تمہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پیسی، اور پھر پتہ نہیں خیر خیریت پہنچے گا بھی یا نہیں۔ سب تو پہلی تو گل یہ ہے۔ تو اس سارے مسائل تو بچن واسطے ضروری ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچے نے جانا چیز بٹھاؤ کہ اگر تساں چاہ رہے ہو کہ جی اہیں اچھے پیسے کمائیے، باہر جائیے، تو اس واسطے پہلی جڑی سیڑھی ہے وہ ہے کہ تھی اپنی تعلیم اچھی حاصل کرو، انگریزی اچھی کرو، اور خاص طور پر آئی ٹی دے شعبے یا میڈیکل نرسنگ اور دوسرے جڑے میڈیکل دے شعبے انہاں وچ یورپ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہاں شعبیاں وچ اگے ودو، جے ڈاکٹر بن سکیں ڈاکٹر بن، جنہاں دی تعلیم تھوڑی کم ہے، جڑے ذہنی طور تے کمزور ہیں، نرسنگ دے کورس کر سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر دے نظام کورس کر سکتے ہیں۔ تو برطانیہ کا جو اصل میں سامنے آیا ابھی تک کا ریکارڈ جو ہے وہ 3,21,000 ویزے جون تک برطانیہ نے دیے ہیں، اور یہ پچھلے سال سے تقریباً 45% زیادہ ہیں۔ اور برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ ان ویزوں میں مزید اضافہ ہم کریں گے، یعنی برطانیہ کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے، تو وہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس وقت ورک پرمٹ جاری کر رہی ہے۔ ہاں یہ ورک پرمٹ کے لیے پاکستان میں لاکھوں روپے دینے پڑ رہے ہیں، 50 لاکھ لوگ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ وہ انسانی اسمگلروں سے بچیں، ان کے مقابلے میں یہ بہتر طریقہ ہے۔ پھر برطانیہ ایک اچھا ملک ہے، پہلے دن سے آپ کا لیگل سٹیٹس ہوگا، اور سب سے بڑی سہولت کہ جو شادی شدہ افراد ہیں وہ فیملی سمیت جا رہے ہیں۔ اگر وائف کا ورک ویزا ہے تو وہ
वो शोहर को बच्चों को लेकर जा रही है, और अगर शोहर का वीज़ा है तो बीवी और बच्चों को साथ लेकर जा रहा है। तो आपकी फैमिली भी नहीं टूटेगी, आप इकट्ठे रहेंगे, आपकी बच्चों की तरबियत भी वहाँ पर अच्छी हो सकेगी। तो बरतानिया ने जो है 3,21,000 वीज़े दिए जून तक, और बड़ी तादाद है। इसका मतलब ये है कि इस साल 7 लाख तक भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब जो है बरतानी हुकूमत ने एक और फ़ैसला किया है कि उन्होंने जो अभी तक तो जो है ना कुछ मखसूस शोबों में दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मज़ीद शोबों को खोलने का फ़ैसला किया है। हो सकता है अगले साल से उस पर अमल शुरू हो जाए। उसमें होटलिंग भी आ सकती है, उसमें कंस्ट्रक्शन का शोबा, तामीरात का शोबा भी आ सकता है, जिसमें मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये लोग भी जिन जिनके पास ये हुनर है वो कोशिश करें, वो आइट्स कर लें, ताकि उन्हें भी बरतानिया जाने का वर्क परमिट पर मौका फिर मिल सकेगा। तो अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा वीज़े जो जून तक दिए गए हैं, 1,21,290 जो दिए गए हैं वो हेल्थ केयर के शोबे में दिए गए हैं। जैसे कि हमने कहा है कि आपको डॉक्टर है, उसमें तिब्बी अमला है, फार्मासिस्ट है, नर्सें हैं, और फिर ये जो देखभाल के लोग हैं इसमें। तो ये जो है ये सुबह पूरे यूरोप में ही इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड इस शोबे में आ रही है, क्योंकि यूरोप की आबादी बूढ़ी होती जा रही है, और इन बूढ़ों को संभालने के लिए उनकी मेडिकल की ज़रूरियात, उन्हें संभालने की ज़रूरियात है वो बढ़ रही हैं। इस तरह IT के शोबे में उनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। तो ये 2 शोबे ऐसे हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, और उनको बताएं कि यही रास्ता है अगर आपने यूरोप जाना है, अगर आपने पाउंड, यूरो, डॉलर कमाने हैं तो यही रास्ता है। वो रास्ता नहीं है जो आप डंकियाँ लगाकर जो है इंसानी स्मगलरों के हाथों अपनी जानें ख़तरे में डालते हैं, और फिर धक्के खाकर पहुँच भी आएँ तो फिर वहाँ पर तवील अरसा जो है वो इमिग्रेशन का इंतज़ार करते रहते हैं, और वहाँ पर कम तनख्वाहों पर काम करते रहते हैं। तो ये एक तरीका है, लीगल तरीके से जाएँ। बरतानिया का रास्ता खुला हुआ है, जर्मनी ने भी रास्ता खोल दिया है, और ये आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे यूरोपीय ममालिक जो है वो इसी तरफ आएंगे। वो गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए चाहते हैं कि रुके और लीगल लोग तरीके से आएँ, क्योंकि इस तरह उनका सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।